میں اکیلا نہیں ہے اعتراض، میں اکیلا نہیں کر رہا ہوں، اس میں جو ہے نا اعتراض ساری قوم کر رہی ہے اس پہ. کیونکہ جب امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو امام صاحب کا رتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نائب رسول کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے میرے بعد جو بھی امام بنے گا، امام نماز پڑھائے گا تو وہ میرا نائب ہوگا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کہنا ہے، انہوں نے فرمایا تھا. اب یہ نائب امام کی حیثیت سے جب نماز پڑھا رہے تھے یہ، تو ان کو نماز پڑھانے سے پہلے امام کو ایک تاکید ہے، مذہبی تاکید ہے ان کے لیے. کیا تاکید ہے؟ جب آپ رکعت بننے سے پہلے دائیں اور بائیں دونوں طرف پہلے دیکھ لیجئے کہ کہیں آپ کے برابر یا آپ کے آگے کوئی نماز پڑھ نہ رہا ہو، کیونکہ آگے یا ساتھ امام صاحب کے برابری میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو ان کو یا تو امام کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھنا ہے. تو جب آپ کو یہ حکم ہے کہ دائیں بائیں دیکھنے کے بعد آپ رکعت بنیں گے، جب آپ کے سامنے ایک آدمی مائک لے کے کھڑا تھا تو آپ نے اسے وہاں سے ہٹایا کیوں نہیں؟ امام صاحب نے، امام صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کو ہٹا دے، وہاں سے ہٹا کے جو ہے نا نماز پڑھے. اور ظہر کی نماز ایک دوسرے امام پڑھائے وہاں. تو جب دوسرے امام نے نماز پڑھایا تو اس ٹائم پہ مائک کے لیے سٹینڈ چاہیے تھا، سٹینڈ تھا. عصر کی نماز میں کوئی بادھا نہیں آیا. مغرب کی نماز میں جب ایک آدمی سامنے کھڑا تھا تو آپ کا کیا فرض بنتا تھا؟ آپ کو اس کو ہٹانا چاہیے تھا، آپ نے ہٹایا نہیں. اب یہ بتائیے، میں علماء سے اپیل کرتا ہوں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ مسجد جو نماز پڑھائے امام صاحب نے، وہ نمازیوں کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ اگر نماز نہیں ہوئی ہے تو کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی ذمہ داری کس پہ آپ ڈالیں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ آدمی جو کھڑا ہوا تھا مائک لے کے، جب امام صاحب یہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تب بھی ان کے منہ کے آگے امام صاحب سے آگے کھڑا ہے، 2 قدم آگے کھڑا ہے وہ، اور جو ہے امام صاحب کے منہ پہ وہ یہ رکھا ہے، مائک رکھا ہے. اور جب وہ سورہ پڑھ رہے ہیں تو تب بھی اس کا ہاتھ وہیں ہے. جب وہ رکوع میں جا رہے ہیں تو وہ بھی جھک کے کھڑا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ جھکے کھڑا کے جو ہے نا ان کے منہ کے سامنے یہ لے رہا ہے مائک. جب وہ سجدے میں گئے، سجدے میں یہ بیٹھا نیچے اور منہ کے سامنے مائک رکھ رہا ہے. یہ کیا بے ادبی ہے بھائی؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے اور نماز کس طرح سے پڑھانی چاہیے. آپ سب کچھ سکھانے والے ہیں، ہم لوگوں کو عقل بولنے والے ہیں، مذہب کے تعلق سے ہمیں بتانے والے ہیں آپ لوگ. اگر آپ لوگ یہ ایسی غلطی کریں گے تو پھر دوسرے کیا کریں گے؟ عام مسلمان کو کیا معلوم ہوگا؟ کب تک ایسی حرکتیں ہوتے رہیں گے؟ اس سے پہلے بھی 2024 کی میں بات کر رہا ہوں، ایک امام صاحب اس میں چابراج پیٹ کی عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھا رہے تھے. اس وقت میں ہمارے وزیر اعلیٰ جناب سدرامیا صاحب کو سامنے کھڑا کر لیے تھے. جب آپ کو بھی معلوم ہے، آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں اتنا بڑا یہ ہوں، مطلب کہ عالم ہوں، سب ہے، آپ کو سب جانتے ہیں. جاننے کے باوجود بھی وزیر اعلیٰ کو سامنے سے کیوں نہیں ہٹائے آپ؟ وزیر اعلیٰ اپنی آفس میں، یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا ایمان ہے. یہاں اللہ اور بندے کے بیچ میں جو ہے نا کوئی بھی بادھا ہونا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جب کوئی میری نماز پڑھے، میری طرف متوجہ ہو جائے وہ، تو میرے اور اس کے درمیان میں کوئی بھی جو ہے نا یہ ہونا نہیں چاہیے، بیچ میں کوئی بھی بادھا نہیں ہونا چاہیے. ڈائریکٹ جو ہے نا نماز پڑھنے والا بندہ جو ہے نا اللہ سے رجوع ہو جاتا ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہے، آپ سب کچھ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے اس آدمی کو باہر کیوں نہیں کیا؟ کیا ضرورت تھی اس آدمی کو وہاں رکھنے کی؟ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجموعہ تھا وہاں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ تھے. کیا 2 لاکھ لوگوں کی نماز ہوئی یا اس میں کوئی خامی رہ گئی ہے؟ اب یہ ہمارے علماء بتائے ہمیں. دیکھیں صاحب، یہ پروگرام جو ہے نا اگر آپ سب کو لے کے کرتے یہ پروگرام، آپ نے پہلے ہی اس بات کا اناؤنسمنٹ کیا کہ سارے مسلکوں کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور ہم سب مل کے جو ہے نا عید میلاد منا رہے ہیں. یہ آپ کا اناؤنسمنٹ تھا، منتظمین کا اناؤنسمنٹ تھا. یہ بعد میں کیا ہوا؟ گھٹ گئے، اس میں سے سارے لوگ نکل گئے. 3
یہ بچ گئے جو الگ الگ طریقے سے بنگلور میں عید میلاد مناتے تھے. ان تینوں کی شرکت ہوئی بس, اور کسی کی شرکت تو نہیں ہوئی اس میں. اور اگر بھائی آپ ریلیجیس فنکشن ہو رہا ہے تو ہمارے کرناٹک میں ایک امیر شریعت بھی ہے. وہ کس مسلک سے ہے مجھے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. امیر شریعت جب آپ مانتے ہیں, ہر دوسرے تیسرے دن لوگ ان کے پاس جاتے بھی ہیں, لیڈر بھی ان کے پاس جاتے ہیں, ضرورت پڑے تو ان کا استعمال بھی کر لیتے ہیں. اور اس فنکشن میں کیوں نہیں بلائے؟ کس کے کہنے پہ ان کو نہیں بلائے؟ ان کی صدارت میں یہ جلسہ ہونا چاہیے تھا میرے خیال میں. امیج بلڈنگ کا کام ہوا ہے میرے خیال میں. میں کہتا ہوں کہ بھائی مذہب کو سیاست کے ساتھ اور سیاست کو مذہب کے ساتھ کبھی بھی ملانا نہیں چاہیے. مذہب کے بعد جو ہے نا ہمارے پارٹی افیلیشن آتا ہے ہمارے لیے. لیکن میرا سوال صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ ہمارے مسلم لیڈرشپ کو اگنور کیوں کریں؟ کیا ان کا کوئی کنٹریبیوشن مسلمانوں کے لیے ہے نہیں؟ کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا مسلمانوں کے لیے؟ کیونکہ پہلے سے بھی ان لوگوں کو ڈر ہے, اگر دوسرے ذرا ان سے بڑے لیڈر آ جائے وہاں تو ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے ان لوگوں کی. اس کو آپ مینٹین کر کے چل رہے ہیں. خیر, یہ اپنا تمہارا سیاسی یہ ہے, الگ سے کر لیجئے گا. مذہب کو سیاست کے ساتھ اور سیاست کو مذہب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش مت کریے گا.